بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج 27 اور 28 رجب المجرب کی ساتھیوں بھائی بہنوں مبارک پیر اور منگل آ چکی ہے۔ آج آپ نے اللہ پاک کا ایک نام اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یعنی کہ یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے آج کے دن کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ ایسا جلالی عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی غیبی دولت والے ہاتھ، غیبی فرشتے تمہارے گھر دولت پھینک پھینک کر چلے جائیں گے۔ دیکھنا انشاءاللہ دولت غیب سے آ جائے گی۔ آج اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کی ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کے گزر گئی، لیکن آج تک کسی عمل سے اگر تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا ہو تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ دوستو ماہ رجب کی فضیلت و برکت کو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل رحمت برکت چھماچم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کا ساتھیوں بھائی بہنوں یہ بڑا ہی خاص موقع ہے، اتنا قبولیت کا وقت ہے ساتھیوں بھائی بہنوں۔ اگر آج ان 2 دنوں میں کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے انشاءاللہ کھل جائیں گے، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو بہت جلد نتیجہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رجب کی ساتھیوں بھائی بہنوں 27 اور 28 تاریخ کو یعنی کہ پیر اور منگل والے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں، آج میری دکھیاری بہنیں اور میرے دکھیارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا، تو آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو، آپ کو خود یقین آ جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر کر دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 27 اور 28 تاریخ کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اس دن ساتھیوں بھائی بہنوں جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، رب کریم کا یہ نام مبارک ساتھیوں بھائی بہنوں 33 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ، یہ عمل کیا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے وہ مقصد بہت جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے آپ نے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن نے ساتھیوں بھائی بہنوں اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی حالت پر واپس آ گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے ساتھیوں بھائی بہنوں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ماہ رجب ان میں سے چوتھا مہینہ ہے۔ ماہ رجب ساتھیوں بھائی بہنوں اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، رجب کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، یہ ایک بہترین وقت ہے۔ رجب کو مغفرت اور رحمتوں کے مہینے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رجب کے وظیفے ساتھیوں بھائی بہنوں میں سب سے بڑا وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو آپ نے اللہ کے ایک نام کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جو لوگ سال 2024 میں پچھلے سال رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملوث رہے، آج رجب کی ساتھیوں بھائی بہنوں ان خاص گھڑیوں میں، ان خاص موقعوں پر آپ نے اللہ کے ایک نام کی تسبیح صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو رجب کے ان خاص الخاص اعمال میں سے ایک اعمال آپ نے آج بھی اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رجب کی ان خصوصی گھڑیوں میں یہ اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگی گئی دعا مانگنے والا ڈائریکٹ رب کریم سے رابطہ کرتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شعبان العذر
رجب جو ہے وہ رب کریم کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے رب کا مہینہ کہا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب سے مانگا جائے۔ اور جب رجب کے مہینے میں رب کو ساتھیوں بھائی بہنوں رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، رب کے مہینے میں رب کو سورہ اخلاص پڑھ کر پکارا جاتا ہے، تو پھر رب کریم ساتھیوں بھائی بہنوں فرشتوں سے کہتے ہیں میں اس بندے سے راضی ہوں، اس بندے کو اس کی جو حاجتیں ہیں اسے پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، انسانی روپ میں آتے ہیں۔ آپ اور میں اتنے کامل تو نہیں کہ اللہ ہمیں بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے۔ پھر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ راستوں سے رکاوٹیں ہٹاتا ہے، پھر اللہ ساتھیوں بھائی بہنوں ایسی مدد پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی لیے میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کوئی دکھوں کا مارا ہے، کوئی غموں کا مارا ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، تنگ دستی سے پریشان ہے، تو دوستو آپ نے آج اس خاص موقع پر، اس خاص گھڑیوں میں، آج ساتھیوں بھائی بہنوں اس 27 اور 28 رجب کو، یعنی کہ پیر اور منگل والے دن آپ نے صرف ایک بار میرے کہنے پر انشاءاللہ اس عمل کو پڑھ لینا۔ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب پھر آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پورے 2 دن 48 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں، چاہے آپ لوگ 27 کی رجب میں کر لیں، چاہے آپ لوگ 28 رجب میں پڑھ لیں، اللہ والو آپ کے پاس پورا وقت موجود ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں، فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب عمل پڑھنے کا وقت آتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو انہیں بڑی سستی ہوتی ہے۔ تو خدا را ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے ماہ رجب کی جو گھڑیاں ہیں، یہ ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحے رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، اور جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنی مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کے اٹھاتا ہے، میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، میرا رب تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے عالی مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دیا کہ دنیا کی ہر شے رب کی طرف سے ہے، رب سے ہر کچھ ہوتا ہے، تو پھر رب کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لے، دل لگا کر مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، بچوں کی طرح مانگے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ دوستو آپ ایک بار رب کریم سے اپنی ماں کی طرح ضد کر کے دیکھیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو پیار کرنے والی ذات ہے۔ وہ کیوں نہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، وہ کیوں نہ آپ کی خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو بہن بھائی خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنا پیارا سا نام کامنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے، اور جو بھائی بہن دعاؤں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ آپ نے نیچے آمین ضرور کہنا ہے۔ چھوٹی دعا منگواؤں گا، انشاءاللہ سب کا بھلا ہو جائے گا اللہ پاک نے چاہا تو۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے پروردگار، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 27-28 تاریخ کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز خواہشوں کو، حاجات کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میرے بہن بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، میرے مولا ایسے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے، اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اور میرے مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ اے میرے مولا
جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شامل ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ اپنا کوئی خاص مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگ تک جائے گی، پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دوستو آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں، یعنی کہ 27 کا پورا دن رات، پیر کا دن اور منگل کا آپ کے پاس پورا دن رات موجود ہے۔ آپ لوگ چاہے اس عمل کو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کا دل کرے۔ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہے اور اللہ پاک سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کریم آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دیں گے، خالی جھولیوں کو، الماریوں کو بھر دیں گے۔ آپ رب کریم سے یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں، مانگ کے تھک جائیں گے لیکن یقین کیجیے گا رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اب آپ نے لیکن اللہ والو پڑھنا اپنے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ، آسان وظیفہ لے کر آؤں کہ بچہ بھی پڑھ لے، اچھی طرح آپ پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اتنے زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ لوگوں کو ایسے ہی طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اسی لیے دوستو آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوستو پڑھنا آپ نے 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تمام میری دکھیاری پریشان بہنوں بزرگوں دوستوں، آپ نے فوری طور پر اس معجزاتی عمل میں، اس خالص اور پاورفل عمل کا دوستو بھائیو بہنوں اب جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا تو اپنے مقصدوں کی نیت کرنی۔ دیکھیں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی بھی حاجت ہو، آپ لوگ نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہیں، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، جو آپ چاہتے ہیں، صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو قرآن مبارک کا پڑھنا ہے وظیفہ، یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ یہ رجب کے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر دے گا، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ رجب کے ساتھیوں بھائی بہن خاص گھڑیوں میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا شکر کرنے والے کے اللہ پاک قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھ دیا جاتا ہے، شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی اس کو فکر و فاقہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اور صرف دوستو بھائیو بہنوں آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کس طریقے سے ذرا توجہ سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں
الحمدللہ رب العالمین کو دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں اللہ کریم کا ایک نام صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رجب کے ساتھیوں بھائی بہنوں خاص الخاص شرطیہ وظیفہ ہے۔ اس معجزاتی 2 دنوں میں 27 اور 28 دن کا آپ لوگوں نے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی گنجائش اس عمل میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے اور اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کے یعنی کہ رجب کی 27 اور 28 تاریخ کے دن ساتھیوں بھائی بہنوں یہ خصوصی گھڑیوں میں صرف 33 بار آپ نے یا فتح پڑھنے سے اللہ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی ہے، رزق ساتھیوں بھائی بہنوں ہر مسئلہ رزق سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، اس لیے آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں یہ آج کے مبارک دن یا فتح کو پڑھنا پڑے گا، اور چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ لیکن جب کہ آپ نے اس خاص دنوں میں یعنی کہ 27 اور 28 دن کا یہ عمل، سیکنڈ نمبر پر یا فتح کا یہ خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں لازمی شامل کرنا ہے۔ یا فتح رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے نام اپنے اس یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ دوستو اب رب کریم خود اس نام کی قسم کھاتے ہیں۔ اس نام میں مبارک پر ساتھیوں بھائی بہنوں اس نام کو پڑھ کر جس کو جو چاہیے مانگ لو، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اب خدارہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتح پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے اس مقاصد بیماری کے لیے، اس پریشانی کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑا، یا فتح کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ اپنے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا فتح کو پڑھتے ہوئے اگر 900 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ رب کریم کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں جلد آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی یقینی مل جاتی ہے۔ راتوں رات آپ کے حق میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتے ہیں 100% گارنٹی سے مل کر رہتا ہے۔ اب دوستو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، یا فتح کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے یا فتح کو پڑھتے چلے جائیں اور رب کریم سے اپنی مقصد میں کامیابی کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیں۔ آج اس لازمی پیر کے دن اور منگل کا یہ عمل یعنی کہ 27 اور 28 تاریخ کا یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ اگر یاد رکھیے گا، یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، اگر آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا 100% کامیابی ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے گا بگڑے کام سنور گئے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ بیڑے پار ہو گئے۔ دوستو ایک نیا سال شروع ہوتے ہی رجب کے اس خاص گھڑیوں میں یہ سب سے بڑے 2 دن ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک الحمدللہ رب العالمین کا اور دوسرا یا فتح کا۔ اب تیسرا وظیفہ آپ نے جو عمل میں شامل کرنا ہے، جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ دوستو یہ رجب کے وہ خاص الخاص وظائف ہیں جس کو اللہ کے ولیوں نے پڑھا تھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا تھا، صحابہ کرام نے پڑھا۔ ماہ رجب کے اس مہینے کا خاص الخاص وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، جو کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ تلاوت سماعت فرمائیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں
اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے، میں ایک ہوں۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، ان دنوں کو ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کی ہر مراد کو پورا کر دو۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، جو کئی ٹھوکروں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں کے بعد، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، آج رجب کی یہ بڑی ہی خاص گھڑیوں میں انشاءاللہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیابی چاہتا ہے، ارجنٹ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو یہ اعمال ساتھیوں، بھائیو بہنوں، کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب آپ نے چوتھا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کے اندر شامل کرنا ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے۔ اور جو بندہ کوئی 27 اور 28 تاریخ کو رب اور رب کے ساتھی بھائی بہنوں پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، رب نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی، ہم کلام ہوئے، رب نے اپنے پیارے محبوب کو شرف الہی بخشا، اور جب اور رب کے پیارے محبوب کا نام یا اللہ یا محمد 27 اور 28 کو پڑھا جاتا ہے تو معراج کی رات قبولیت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ 27 اور 28 کے ان دنوں میں آپ لوگ اس عمل کو پڑھو گے یا اللہ یا محمد پڑھنے سے، تو آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، بن مانگے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، تقدیریں بدل جائیں گی، نصیب کھل جائیں گے، ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، یا اللہ یا محمد کا یہ وہ راز ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ کامیابی کا یہ وظائف آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ ہمارا مقصد صرف دکھی انسانیت خدمت کرنا ہے دوستو۔ جب دینے والی ذات رب کی ہے تو پھر کیوں نہ میں وہ وظائف آپ کو بتاؤں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں، یہ تقسیم رب کی طرف سے ہیں، اور میں رب کریم کو منانے کا، رب کے محبوب کو منانے کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر چکا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز ساتھیوں، بھائیو بہنوں، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں، بھائیو بہنوں، ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر ساتھیوں، بھائیو بہنوں، پڑھتے چلے جائیں، اور اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے اسی طریقے سے پڑھتے دوران رب کریم ساتھیوں، بھائیو بہنوں، رب اور رب کے پیارے محبوب انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے، آپ کی ہر مشکلات، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج شرطیہ عمل ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس کو پڑھ کے جو مانگو گے انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ اپنا ذاتی مکان مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا، روزگار مانگو گے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی جو بھی حاجت ہے ساتھیوں، بھائیو بہنوں، بن مانگے رب کریم آپ کو دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ آج لاپرواہی میں نہ گزارنا۔ آج ماہ رجب کی ساتھیوں، بھائیو بہنوں، بڑی خاص گھڑیاں ہیں۔ سینے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے، کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ بے شک آج بہت سے وظائف لوگ پڑھتے ہیں، لیکن دیکھ لینا یہ وظیفہ، یہ تسبیحات، یہ اعمال، یہ راز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جو آج میں نے آپ کو فی سبیل اللہ بتائے ہیں۔ خدا ان دنوں میں آپ نے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے سے عمل کیجیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھائی ہے۔ جو ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھے گا، وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، فائدہ ضرور ہوگا۔ اب آپ نے دوستوں، بھائیو بہنوں، آخری وظیفہ یا اللہ یا محمد کا، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر آپ نے دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ تو آپ نے اس طریقے سے ان دونوں وظائف کو صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ ان دونوں وظائف کو دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف، ساتھیوں، بھائیو بہنوں،
آپ نے یہ پاورفل وظیفہ اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے پاورفل عمل کا یہ بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ پاورفل وظیفہ آپ نے صرف اور صرف دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے یہ پاورفل وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر خوب دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے۔